بات ان فوجیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے آفیسر کو اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ لیفٹیننٹ اس وقت اگرچہ کسی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت تشویشناک تھی۔ تکلیف دوبارہ شدت اختیار کر سکتی تھی۔ دیوی جی، وہی فوجی جس نے انجیکشن لگانے میں میری مدد کی تھی، میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی کرپا ہے، وقت پر کام آ گئے، لیکن اگر راستے میں ہمارے صاحب کو تکلیف ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کی مہربانی ہوگی دیوی جی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے بس کے دوسرے مسافروں کی طرف دیکھا۔ بعض کے چہروں پر شدید ناگواری کے تاثرات تھے، لیکن میں کسی کو اس طرح بے بسی کی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنا تھیلا سنبھال کر خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گئی۔ وہ بڑی جیپ تھی، تمام فوجی اس میں لد گئے اور جیپ حرکت میں آ گئی۔ اس کا رخ اننت ناگ کی طرف تھا، جو وہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 10 میل بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت مجاہدین کی کوئی پارٹی اس جیپ پر حملہ کر سکتی تھی۔ ایسی صورت میں بھی لپیٹ میں آ جاتی۔ فاصلہ گرچہ 10 میل تھا، مگر پہاڑوں میں بل کھاتا ہوا راستہ بڑا خوفناک تھا، اس لیے جیپ کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ راستے میں ہمیں 2 اور فوجی ٹرک ملے۔ وہاں سے ایک راستہ پہاڑیوں میں کسی دوسری طرف نکلتا تھا۔ اس طرف سے مجاہدین کے حملے کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے فوجی ٹرک اس راستے کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھے۔ ہماری جیپ 1 منٹ کو ان ٹرکوں کے پاس رکی اور پھر آگے روانہ ہو گئی، اور تقریباً 1 گھنٹے میں 10 میل کا فاصلہ طے کر کے ہم اننت ناگ کے چھوٹے سے اسپتال میں پہنچ گئے۔ لیفٹیننٹ کو فوراً ہی ایمرجنسی میں پہنچا دیا گیا۔ 2 ہندو ڈاکٹر فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں انہیں بتا رہی تھی کہ میں نے لیفٹیننٹ کو ٹریٹمنٹ دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ انجیکشن تو کوئی ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، اور پھر تمہارے پاس وہ انجیکشن کہاں سے آیا؟ اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں شبہ کی جھلک تھی۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بعض ادویات اپنے پاس رکھتی ہوں، کسی ایسے ہی موقع پر کسی کی زندگی بچانے کے کام آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کو مجھ پر شبہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ سوالات کرتا رہا۔ مجھ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اور پھر موقع پاتے ہی میں ہسپتال سے نکل گئی۔ میں خیریت سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ پورے شہر میں میری تلاش ہو رہی تھی۔ فوجی پارٹیوں نے محض شبہ کی بنا پر کئی گھروں پر چھاپے مارے تھے، اور میرے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے عورتوں اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ انہیں ڈاکٹر مریم کی تلاش تھی، جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی مددگار تھی، اور جس کے سر کی قیمت مقرر کی جا چکی تھی۔ مریم خاموش ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کہہ رہی تھی، دیکھا تم نے، یہ ہندو کس گندی فطرت اور گندی ذہنیت کے مالک ہیں۔ میں نے ان کے ایک آفیسر کو موت کے منہ سے بچایا تھا، اور وہ مجھے تلاش کر رہے تھے، میرا جسم گولیوں سے چھلنی کرنے کے لیے۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ یہ بنیا قوم واقعی بڑی گندی فطرت کی مالک تھی، احسان فراموش اور محسن کش۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ غار کے دوسرے حصے سے بھاری قدموں کی آواز سن کر اس طرف دیکھنے لگا۔ مریم بھی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، اور پھر 2 آدمی سامنے آ گئے، ایک کمانڈر محب اللہ اور دوسرا کمانڈر رشید۔ کمانڈر رشید کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کمانڈر رشید نے جھک کر بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور میرے قریب ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میری خیر خیریت دریافت کی اور میرے اوپر سے کمبل ہٹا کر میرے زخم دیکھنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے کمانڈر محب اللہ نے بھی اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ بڑا حوصلہ مند اور آہنی اعصاب کا مالک ہے یہ نوجوان، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب یہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ زندہ بچے گا، لیکن اس کے حوصلے اور قوت ارادی کی داد دینی پڑتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ اس کا حوصلہ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ کمانڈر رشید نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، سری نگر گلمرگ شاہراہ پر فوجی کانوائے تباہ کرنے میں اس نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے حوصلے کی داد دینی چاہیے۔ اتنا بڑا حوصلہ جس طرح جیل گیا ہے وہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے قصبے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے یاد رکھنا، اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا جو وادی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر غاصب بھارتیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ آزادی قربانی کی باہوں میں ملتی ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ یاد رکھو گے تو ہمارے ان بہن بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں یاد رکھوں گا کمانڈر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کیسے بلا سکتا ہوں؟ شاباش! کمانڈر رشید نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ اس نے ہاتھ میرے مضروب کندھے پر مارا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی تکلیف کو ضبط کر سکا تھا۔ ڈاکٹر مریم مہمان نوازی کی رسم پوری کرتے ہوئے قہوہ بنا لائی۔ کمانڈر قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے مریم سے میرے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ کسی بیمار کے صحت یاب ہونے میں اس کی اپنی قوت ارادی کا بڑا دخل ہوتا ہے، مریم نے جواب دیا، اور شمروز تو بہت ہی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں سمجھی تھی کہ یہ کئی ہفتوں تک اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکے گا، لیکن آج دوسرا ہی دن ہے اور یہ خود سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، زخم منتمل ہونے میں چند روز لگیں گے، اس کے بعد بھی چند روز آرام کی ضرورت محسوس ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آرام نہیں کرے گا۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں، کمانڈر محب اللہ بھی مسکرا دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کے ہاتھ رائفل اٹھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ میں خاموش بیٹھا دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اپنے بارے میں ان تجربہ کار اور کہنا مشق مجاہدین کی آرا سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں واقعی ایک بار پھر رائفل اٹھانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، اور پھر ان کی گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ بھارتی درندوں نے سوپور میں جو تباہی پھیلائی ہے، اس کی جوابی کارروائی کے لیے تم نے کیا سوچا ہے محب اللہ؟ کمانڈر رشید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، مگر میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، کمانڈر محب اللہ نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو یہ بھارتی فوجی اس قسم کی کوئی بڑی کارروائی کرنے کے بعد بہت محتاط ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ان کے فوجی کیمپوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یوں تو فوجی کیمپوں کے ارد گرد ان کا پہرا بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن ایسے موقعوں پر وہ کچھ زیادہ ہی محتاط ہو جاتے ہیں اور کسی اجنبی کو کیمپ کے آس پاس دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جلد بازی سے کام لینے کے بجائے چند روز انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ کمانڈر رشید نے پوچھا۔ گلمرگ، کمانڈر محب اللہ نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو گلمرگ ایک بہت بڑی چھاونی بن چکا ہے۔ یہ چھاونی شہر کے مشرق میں پہاڑ کے دامن تک پھیلتی چلی گئی ہے، اور شاید اس طرف وہ مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اس لیے وہ شہر کے جنوب کی پہاڑیوں میں بھی ایک بہت بڑا کیمپ بنا رہے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے میں نے ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر بہت دور تک انہیں خاردار تاریں لگاتے دیکھا تھا۔ خاردار تاروں کی اس باڑ میں جگہ جگہ نگران چوکیاں بھی بنا رہے ہیں تاکہ کیمپ کے باہر دور تک نگاہ رکھی جا سکے۔ اس طرف کی پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں ہیں، کیمپ بنانے کے لیے وہ یقیناً بہت اچھی جگہ ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے آدمی اس علاقے پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ان کی رپورٹس بھی ملتی رہتی ہیں۔ مجھے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس کیمپ میں فوجی ٹرکوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، لیکن ہمیں چند روز اور انتظار کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ان کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں۔ اس طرف سے میں بھی غافل نہیں ہوں، کمانڈر رشید نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ میرے آدمی بھی علاقے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہاں اسلحہ اور گولہ بارود کا ڈیپو قائم کیا جائے گا۔ یہ بڑی تشویشناک خبر ہے، کمانڈر محب اللہ نے کہا۔ گلمرگ کی چھاونی پہلے ہی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اس چھاونی کی وجہ سے اس علاقے میں ہماری سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اگر یہ ڈیپو بن گیا تو ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس لیے ہمیں جلد از جلد اس کا حل سوچنا ہوگا۔ وہ خاموش ہو کر داڑھی کھجانے لگا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرا منصوبہ یہی تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں کوئی کیمپ قائم کیا جا رہا ہے اور میں اس کے خلاف کارروائی کے لیے چند روز انتظار کرنا چاہتا تھا۔ انتظار تو اب بھی کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ابھی وہاں اسلحہ جمع ہونا شروع نہیں ہوا۔ ہمیں اس علاقے کی نگرانی سخت کر دینی چاہیے اور جیسے ہی وہاں گولہ بارود جمع ہونا شروع ہو، ہلہ بول دینا چاہیے۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا ہے اور اس کے لیے اپنے طور پر تیاری بھی شروع کر دی ہے، کمانڈر رشید نے کہا۔ کیسی تیاری؟ محب اللہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس علاقے کے آس پاس اسلحہ جمع کرنے کی، کمانڈر رشید نے کہا۔ ہم رائفلوں یا سب مشین گنوں سے اس کیمپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جس سے گولہ بارود کے اس ڈیپو کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ مثلاً، کمانڈر محب اللہ نے پوچھا۔ راکٹ، کمانڈر رشید نے جواب دیا۔ میرے پاس بھارتی فوجیوں ہی سے چھینے گئے 3 بزوکا یعنی کندھے پر رکھ کر راکٹ فائر کرنے والا لانچر اور 5 راکٹ موجود ہیں، لیکن ان سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں زیادہ راکٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر 2-3 LMG یعنی لائٹ مشین گنیں بھی مل جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک LMG میرے پاس ہے۔ لانچر اور راکٹ کون سے ہیں؟ محب اللہ نے پوچھا۔
روسی ساخت کے ہیں، کمانڈر رشید نے کہا اور راکٹوں کے بارے میں بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، کمانڈر محب اللہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی ان چیزوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کارروائی اس طرح بھرپور انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ گلمرگ سے اپنی چھاونی اٹھانے پر بھی مجبور ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کمانڈر رشید بولا۔ ایک نہ ایک روز گلمرگ تو کیا، انہیں وادی میں ہر جگہ سے اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑے گا۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر وہ لوگ وادی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اسی غار میں ایک طرف ننگے فرش پر سوئے ہوئے زیغم اور چند پیر بھی جاگ گئے۔ انہوں نے رات بھر غار کے باہر پہرے کی ڈیوٹی دی تھی اور اس قدر گہری نیند سوئے تھے کہ انہیں محب اللہ اور کمانڈر رشید کے آنے اور جانے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ڈاکٹر مریم نے ان کے لیے روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ رکھی تھیں، البتہ قہوہ تازہ بنا دیا۔ وہ لوگ روٹی کھا کر 4 بجے کے قریب اپنی رائفلیں سنبھال کر باہر چلے گئے، کیونکہ ان کی جگہ جو مجاہد ڈیوٹی دے رہے تھے انہیں شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے بارہمولہ واپس پہنچنا تھا۔ ڈاکٹر مریم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ نہ صرف زخمی مجاہدین کی مسیحائی کرتی تھی بلکہ ان کے لیے کھانا بھی وہی پکاتی تھی۔ کھانے میں وہی نمک والی روٹیاں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی مجاہد بارہمولہ سے گوشت وغیرہ بھی لے آتا تھا یا کہیں دور جا کر کوئی جانور شکار کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح کبھی کبھار گوشت بھی کھانے کو مل جاتا۔ دن گزرتے رہے۔ میں ڈاکٹر مریم کی مسیحائی اور کچھ اپنی ول پاور کی بدولت بڑی تیزی سے روح بصحت ہو رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں پر بعض چھوٹے زخم تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ ٹانگ کے دونوں زخم بھی مندمل ہو رہے تھے، البتہ کندھے کی تکلیف میں کچھ زیادہ کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ ہڈی میں فریکچر نہ ہو گیا ہو۔ اس غار میں ایکس رے کا تو ظاہر ہے کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر ڈاکٹر مریم ایک ماہر اور تجربہ کار سرجن تھی۔ وہ کئی برسوں تک آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں خدمات انجام دے چکی تھی اور 2 سال سے مجاہدین کی مسیحائی کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہڈی میں فریکچر نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں فریکچر ہوتا تو میں اپنے کندھے یا اس بازو کو بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ 8 دن بعد میں اٹھ کر آہستہ آہستہ غار ہی میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگا تھا اور پھر ایک روز ڈاکٹر مریم کو بڈگام جانا پڑ گیا۔ یہ قصبہ بارہمولہ سے تقریباً 40 میل اور سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بڈگام کی نواحی پہاڑیوں میں بھی ایک ایسا ہی خفیہ غار تھا جہاں زخمی مجاہدین کا علاج اور دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ بارہمولہ سے بڈگام تک جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ پہلے سری نگر جایا جائے اور وہاں سے بڈگام کا رخ کیا جائے، اور دوسرا راستہ کروڑ اور ماگام نامی قصبوں سے ہو کر جاتا تھا۔ اس راستے سے فاصلہ نسبتاً کم تھا۔ اس طرف کوئی باقاعدہ اور پختہ سڑک بھی نہیں تھی۔ پتھریلے راستے تھے جن پر کھٹارا سی بسیں یا جیپیں چلتی تھی، لیکن اس طرف بھی بھارتی فوجیوں کے دستے پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وادی کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ان کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں تھا، مگر فوجیوں کی کڑی پیٹرولنگ کے باوجود مجاہدین اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ بارہمولہ سے بڈگام پہنچنے کا ایک تیسرا راستہ بھی تھا، جسے باقاعدہ راستہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی تنگ سی پگڈنڈیاں تھیں جن پر پیدل یا صرف خچروں پر سفر کیا جا سکتا تھا، اور کوئی سواری ان راستوں پر سفر نہیں کر سکتی تھی۔ مجاہدین عام طور پر ایسے ہی راستوں پر پیدل، خچروں پر یا پھر کبھی کبھار موٹر سائیکل پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایسے راستے مجاہدین کے لیے سب سے زیادہ محفوظ تھے، کیونکہ بھارتی سورما ان تنگ راستوں کی طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر مریم نے یہی تیسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے لینے کے لیے ایک موٹر سائیکل سوار مجاہد غار میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر مریم نے اپنا کپڑے کا میلا سا تھیلا کندھے پر لٹکا لیا، میرے قریب بیٹھ کر کئی منٹ تک ہدایات دیتی رہی، میں زیادہ نہ چلو پھروں، کندھے کو زیادہ حرکت نہ دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے چند پیر اور زیغم کو بھی ہدایات کر دی تھی کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر مریم کے جانے کے بعد ان دونوں نے واقعی میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے وقت پر روٹی اور چائے ملتی رہی۔ زیغم باقاعدگی سے صبح و شام میرے کندھے کی مالش بھی کرتا رہا۔ تیسرے روز چند پیر بہت دور جا کر ایک پہاڑی بکرا شکار کر لایا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے بکرے کی کھال اتاری اور گوشت کے بڑے بڑے پارچے بنا ڈالے۔ یہ کام وہ اس غار کے دوسرے حصے میں کر رہا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ چند پیر نے بکرے کی دونوں رانیں الگ کر لیں اور باقی گوشت نمک لگا کر اس طرح سنبھال کر رکھ دیا کہ کم از کم 1 ہفتے تک خراب نہ ہو سکے۔ اس نے غار کے ایک کونے میں آگ جلا لی اور رانیں بھوننے لگا۔ لکڑیوں کا دھواں اوپر جا کر غار کی چھت میں کہیں غائب ہو رہا تھا۔ میں الاؤ کے قریب ایک پتھر پر بیٹھا بڑی دلچسپ نظروں سے روسٹ ہوتی ہوئی بکرے کی رانوں اور کبھی زیغم کی طرف دیکھتا رہا۔
مریم 4 دن بعد لوٹی تھی۔ وہ بڈگام سے واپسی پر سری نگر بھی ہو کر آئی تھی، جہاں سے کچھ دوائیں وغیرہ خریدی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کمانڈر محب اللہ بھی 2-3 چکر لگا چکا تھا۔ اس سے مجھے وادی کے مختلف مقامات پر مجاہدین کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ بھارتی وحشیوں کے خلاف ان کی سرگرمیاں جاری تھی۔ بھارتی فوجیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، جن میں بھارتیوں کو قابل قدر جانی و مالی نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ مجاہدین چھاپہ مار کارروائی مکمل کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے اور بھارتی فوجی ان کی تلاش کے بہانے قرب و جوار کی بستیوں پر حلہ بول دیتے اور بے گناہ بوڑھوں، معصوم بچوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی ان کا معمول بن چکا تھا۔ اس قسم کی خبریں بھی ملتی رہتی تھی کہ فلاں بستی سے بھارتی فوجی کسی عورت کو اٹھا کر لے گئے اور اجتماعی آبرو ریزی کے بعد اسے جنگل میں پھینک کر چلے گئے۔ اس قسم کی خبریں سن کر میرا خون کھول اٹھتا۔ میں نیلم اور حمیدہ کی نچی ہوئی لاشیں دیکھ چکا تھا، جنہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میری بہن زینب لاپتہ تھی۔ اس کے بارے میں بھی میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اسے بھی ہوس کا نشانہ بنا کر یا تو ختم کر دیا گیا ہوگا اور یا ان کی قید میں پڑی سسکیاں بھر رہی ہوگی۔ میں اب غار میں پڑے پڑے اکتا چکا تھا۔ میری ٹانگ اور دوسرے زخم بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ مجھے اب چلنے پھرنے یا حرکت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، تاہم کندھے میں کچھ تکلیف ابھی باقی تھی۔ لیکن میرا خیال تھا کہ اپنی معمول کی سرگرمیاں شروع کر دوں گا تو یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اس روز ایک اور خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گزشتہ رات ایک جھڑپ میں بھارتی فوج کا ایک میجر اور 7 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس جھڑپ میں 2 مجاہد بھی شہید ہوئے تھے، جبکہ دوسرے مجاہدین پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجیوں کا ایک دستہ شہید ہونے والے مجاہدین کی لاشیں لے کر پتن پہنچ گیا۔ پتن زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا۔ بھارتیوں نے مجاہدین کی لاشیں قصبے کے مرکزی چوک پر ڈال دی اور اعلان کر دیا کہ یہاں پناہ لینے والے مجاہدین کو ان کے حوالے کر دیا جائے، مگر کسی مجاہد نے پتن کا رخ نہیں کیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے سنگ دلی اور بربریت کا ایک اور مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں شہید مجاہدین کی آنکھیں نکال دیں اور سنگینوں سے ان کے پیٹ چاک کر دیے اور لاشوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر چوک میں گھسیٹنے لگے۔ مجاہدین کی لاشوں کی یہ بے حرمتی قصبے والوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر وہ سب نہتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن 2 نوجوانوں کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بھارتی فوجی یہ سمجھے کہ گاؤں میں چھپے ہوئے مجاہدین نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ فوجیوں نے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ ان پر جپٹنے والے دونوں نوجوان چھلنی ہو کر گر پڑے۔ اندھا دھند برسائی جانے والی گولیوں نے کئی اور بے گناہوں کو بھی چاٹ لیا۔ بھارتی درندے کئی بے گناہوں کی لاشیں گرا کر بھاگ گئے۔ اس قسم کے واقعات روز کا معمول بن چکے تھے۔ میری قوت برداشت بھی اب جواب دیتی جا رہی تھی، اور اس روز جب کمانڈر محب اللہ کچھ دیر کے لیے آیا تو میں نے اس پر اپنی اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کر ہی دیا۔ کمانڈر نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، ڈاکٹر مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور میں اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں تمہیں کچھ اور آرام کی ضرورت تھی، لیکن ایک اہم مشن میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے مریم کی بات بھی مان لیتا ہوں۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم آدھے گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، کمانڈر محب اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے جسم پر اس وقت ایک لمبا سا کرتا اور گھٹنوں تک نیکر تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 1 مہینہ پہلے جب بھارتی فوجیوں نے ہمارے قصبے پر حملہ کیا تھا تو میں نے پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ میری ٹانگ کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے میری پتلون کو کاٹ کر نکر بنا دیا گیا تھا۔ بعد میں نے ایک ساتھی مجاہد کا کرتا پہن لیا تھا، جبکہ جسم کے نچلے حصے پر وہی نکر تھی۔ 1 منٹ، میں تمہیں زیغم کے کپڑے دیتی ہوں، وہ پہن لو، مریم کہتے ہوئے غار کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ یہ غار بہت بڑا اور کئی حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے میں راشن اور ضروریات کا دیگر سامان رکھا ہوا تھا، ایک حصہ کچن بنا ہوا تھا۔ اس طرف کی چھت اور دیواریں دھوئیں سے کالی ہو رہی تھیں، باقی 2 حصے رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ غار اگرچہ پہاڑ کے اندر خاصی گہرائی میں تھا، لیکن یہاں گھٹن کا احساس بالکل نہیں تھا۔ تازہ ہوا کسی نہ کسی طرف سے آتی رہتی تھی۔ میں ڈاکٹر مریم کے ساتھ غار کے جس حصے میں آیا تھا وہ مجاہدین کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ حصہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ یہاں فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک دیوار کے ساتھ چند رائفلیں رکھی ہوئی تھی، ان میں 2 SMG بھی تھی، ان کے قریب ہی فاضل میگزینز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس دیوار پر ٹھکی ہوئی کیلوں پر کپڑوں کے 3-4 جوڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مریم نے ایک جوڑا اتار کر میری طرف بڑھا دیا۔ کپڑا کھدر کی طرح موٹا اور کھردرا تھا۔ یہ کپڑے میں نے کل ہی دھو کر یہاں ٹانگے تھے۔
یہ پہن لو اور تمہیں رائفل کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے رائفلوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے جو رائفل تمہیں پسند ہو لے لینا، اور میگزین بھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ ڈاکٹر مریم باہر چلی گئی۔ میں نے کپڑے بدلے اور رائفلیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مجھے ایک SMG پسند آ گئی۔ گلمرگ شاہراہ پر جب ہم نے فوجی قافلے پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی میرے پاس سب مشین گن ہی تھی۔ SMG چیک کرنے کے بعد میں نے 2 میگزین بھی اٹھا لیے اور غار کے اس حصے میں آ گیا جہاں کمانڈر محب اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں SMG دیکھ کر اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر مریم قہوہ لے کر آ گئی۔ قہوہ پینے کے دوران زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔ کمانڈر محب اللہ نے قہوے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی مگا فرش پر رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اٹھ گیا اور قریب پڑی ہوئی SMG اٹھا کر کندھے پر لٹکا لی۔ ڈاکٹر مریم غار کے دہانے تک ہمارے ساتھ آئی تھی۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر اس طرح رخصت کیا جیسے ماں اپنے بیٹے کو اپنی دعاؤں کے سائے میں محاذ جنگ پر جانے کے لیے رخصت کرتی ہے۔ میں 2-3 مرتبہ پہلے بھی غار کے دہانے تک آ چکا تھا، لیکن اس سے آگے کبھی نہیں گیا تھا۔ غار کا دہانہ بہت تنگ اور خاصی بلندی پر تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں جن کے درمیان بہت تنگ سا راستہ تھا جن میں سے ایک آدمی بمشکل گزر سکتا تھا۔ ان چٹانوں اور تنگ سے راستوں کی وجہ سے یہ غار خاصا پوشیدہ ہو گیا تھا۔ ایک تو کسی اجنبی کے لیے اس طرف آنے کا امکان نہیں تھا۔ اگر کوئی آ بھی جاتا تو غار تک پہنچ جانا ممکن نہ ہوتا، لیکن مجھے حیرت تھی کہ مجاہدین نے یہ غار کس طرح تلاش کیا تھا۔ یہ ان کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ غار کے باہر ڈیوٹی دینے والے مجاہدین بھی اس طرح اپنی کمین گاہوں میں کھڑے تھے کہ وہ تو کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے، البتہ وہ خود نشیب میں دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔